آج کل ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ ابھی حالات حاضرہ میں کچھ دنوں پہلے کچھ انسیڈنٹ ہوئے، جیسا کہ رائمنڈ میں دو بھائی قتل ہو گئے ایک 30 روپے کے معاملے کے اوپر۔ قصور کے اندر ایک ڈرائیور کو پرچی والوں نے معمولی سی ایک پرچی کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اسی طرح میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، فونکس کمپنی کے گارڈز نے اشارے کے اوپر اس کو جو ہے وہ راڈ مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، قانون تو ایک اپنا کام کرے گا ان کے خلاف، لیکن ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ میری نظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہے، شاید ہمارے اندر ہم لوگ شارٹ ٹیمپرامنٹ ہیں، ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ پیشنس کی کمی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، برداشت کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ان 1 ڈیڑھ ہفتے کے اندر یہ جو 3 4 واقعات میں نے دیکھے، تو میرا آج دل کیا کہ یار کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو ان موقعوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب سب سے بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو اگلے بندے کو برداشت نہیں آتی، اور جب وہ کاؤنٹر وار کرتا ہے تو پھر آگے معاملہ پڑ جاتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ شارٹ ٹیمپرامنٹ کیا ہے کہ بات کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ کم ہے۔ آپ کو اگر کوئی بندہ بری بات کہہ دیتا ہے تو آپ ایک حد تک، کیا میں کہتا ہوں اس دور میں جس حد تک بھی آپ صبر کر سکیں آپ کریں، کیونکہ دور اس قسم کا آ گیا ہے کہ ہر طرف نفسا نفسی۔ آپ سوچیں نا کہ وہ جن لڑکوں، جو لوگ وہاں کھڑے مووی بنا رہے تھے، وہ جب بلہ لگا اس کے یہاں پہ، میرے سے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی گئی، مطلب کہ وہ والا سین ہی نہیں دیکھا گیا۔ آپ سوچو کہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یار وہ اس کو، ان لوگوں کو پکڑ لے موقع پہ، وہ بعد میں پولیس نے جا کے کسی دربار سے ان کو پکڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگوں کو صبر کا جو دامن ہے نا وہ اپنے تھام کے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو غصے میں لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو میرے خیال سے تو اس کے بعد تو کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے نا۔